السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں پارے 20 سورہ قصص کا بھی ہم نے آغاز کیا اور تقریباً اس کا ایک رکوع بھی ہم نے مکمل ریکارڈ کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، پچھلے درس میں موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت حالات کیا تھے، کن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کیا، والدہ سے دور کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ فرعون کے دربار میں جب آپ پہنچے تو دوبارہ والدہ کے پاس لوٹایا۔ تو یہ ساری تفصیلات پچھلے درس میں ہم نے بیان کی۔ تو دودھ چھڑانے کی عمر کے بعد، جب آپ دودھ چھوڑ دیے، اس کے بعد سے لے کر تقریباً 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام کیا ہے فرعون کے پاس رہے۔ اس کے ساتھ میں کھانا پینا جو بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا، فرعون کی دیکھ بھال میں آپ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ اب بتا رہے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، بس جب موسیٰ علیہ السلام اپنی سختی کو پہنچے۔ سختی کو پہنچنا مراد یہاں پر کیا ہے کہ 30 سال کی عمر کو پہنچنا مراد، وہ 30 سنۃ، اور وہ 30 سال کو پہنچے۔ دو قول یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، ایک قول 33 سال کا ہے اور دوسرا قول 30 سال کا ہے، لیکن زیادہ بہتر قول جو ہے 30 سال کا ہی زیادہ مناسب ہے۔ تو 30 سال کی عمر کے جب آپ پہنچے ہوئے، وستوا، اب یہاں پر وستوا سے مراد بلغ 40 سنۃ، تو 40 سال کی عمر کو جب آپ نے پورا مکمل طور پر برابر کیا تو آتیناہ حکماً وعلما، ہم نے کیا ہے آپ کو حکمت اور علم یعنی دین کے بارے میں سمجھ، فہم و فراست دین کی ہم نے آپ کو عطا فرمائی، قبل ان یبعث نبیا، قبل اس کے کہ آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا جائے، یعنی آپ کی بعثت سے پہلے کیا ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت و دانائی اور پھر ساتھ ہی ساتھ دین کی سمجھ، دین کے بارے میں فہم و فراست آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ یہ ایک بات ہوئی۔ ایک بات تو یہاں پر صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ 33 سال کی عمر کے جب ہوئے اور پھر جب 40 سال کی عمر کو پہنچے، تو دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وستوا کی تفسیر میں 40 سال کو پہنچے یہ مراد لینا مناسب نہیں۔ کیونکہ یہ بات تو طے ہے اور پھر احادیث کی کتابوں میں مختلف مقامات پر ملتا ہے اور پھر جگہ جگہ پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی بھی نبی کو جو نبوت عطا کی گئی تو وہ 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی۔ ابھی یہاں پر نبوت عطا ہونے کا مسئلہ یہاں شروع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کیا ہے ابھی نبوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو فہم و فراست عطا فرمائی، دین کے بارے میں سمجھ فہم جو عطا فرمائی، تفقہ فی الدین جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، تو اس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو نبوت کا معاملہ تو پھر بعد میں ہوگا، جب آپ یہاں سے جائیں گے، یعنی ہجرت آپ یہاں سے کریں گے، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وہاں 10 سال رہیں گے، پھر وہاں سے جب لوٹ کر آئیں گے تو اس کے بعد آپ کے بعثت کا تذکرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں آپ کو نبوت عطا کرنے کا مرحلہ وہاں شروع ہوتا ہے۔ تو مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیے ہیں کہ 30 سال کی عمر یہاں پر لینا زیادہ مناسب ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے، 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں رہے، پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو 40 سال مکمل ہوئے، واپسی میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا ہے نبوت عطا فرمائی تھی، یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی جیسے یعنی کما جزیناہ، جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بدلہ عطا فرمایا، کیسے کہ ایک تو ان کی حفاظت فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے ایک علم، حکمت، دانائی، دین کی سمجھ، یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو عطا فرمائی۔ نجزی المحسنین بانفسہم، جو لوگ اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لاتے ہیں، صحیح راستے پر ثابت قدم رکھتے ہیں، تو ان کو بھی ہم کیا ہے ویسا ہی بدلہ عطا کریں گے۔
چلیے اب واقعہ پھر یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، تو فرعون کے شہر میں، مدینہ سے مراد کیا ہے؟ فرعون کے شہر میں داخل ہوئے۔ فرعون کا کون سا شہر تھا، اس کا نام کیا تھا؟ تو بتا رہے ہیں وہی منف، منوف دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، منف اصل نام ہے۔ تو بعد ان غاب عنہ مدتاً، ایک کئی سال تک، لمبے وقت تک آپ کیا ہے فرعون کے پاس سے غائب ہو گئے تھے، چلے گئے تھے، پھر اچانک کیا ہے آپ اس فرعون کے شہر میں دوبارہ لوٹ کر آ گئے۔ علی حین غفلۃ من اہلہا، کیسے وقت میں آئے کہ ایسے وقت میں جب کہ اس شہر کے رہنے والے لوگ غفلت میں ہوں، جس وقت میں کہ اس شہر کے رہنے والے لوگ غفلت میں رہتے ہیں، یعنی وقت القیلولہ، قیلولہ کے وقت جب کیا ہے سب لوگ آرام کرتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، تو ایسے وقت میں آپ شہر میں داخل ہوئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو آپ اس شہر میں جہاں پہنچے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، جھگڑا کر رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ، تو اس کے بعد جب تفصیلات معلوم کیے تو غور کیے تو معلوم ہوا کہ ھذا من شیعتہ، ایک آدمی کیا ہے ان کی اپنی جماعت سے، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت سے، یعنی بنی اسرائیل کا آدمی ہے۔ وھذا من عدوہ، اور دوسرا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی دشمن یعنی قبطیوں میں سے ہے۔ اور کام کیا ہو رہا تھا ان کا، کیوں جھگڑ رہے تھے؟ یسخر الاسرائیلیہ، وہ قبطی جو آدمی ہیں وہ کیا کر رہا تھا، سختی کر رہا تھا، مسخر کر رہا تھا، یعنی اپنا زیر فرمان کرنا چاہ رہا تھا اسرائیلی کو۔ کیوں؟ لیحمل حطبا الی مطبخ فرعون، فرعون کے مطبخ تک لکڑیاں اٹھا کر لے جانے کے لیے وہ زبردستی کر رہا تھا، بار بار اس سے اصرار کر رہا تھا، تو دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ یہ جو آدمی قبطی تھا، بتا رہے ہیں کہ یہ قبطی فرعون کا پکوان کرنے والا تھا، فرعون کے لیے کھانا پکانے والا تھا۔ تو اب چونکہ وہ لکڑیوں کی ضرورت پڑی تو وہ باہر آیا، اور پھر یہ اسرائیلی جو آدمی تھا، بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا، اس کو لکڑیوں کا گٹا اٹھا کر لے جانے کے لیے بار بار زبردستی کر رہا تھا۔ تو دونوں کے درمیان کیا ہے لڑائی جھگڑا شروع ہوا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو ہوا کیا کہ وہ آدمی جو آپ کی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، یعنی بنی اسرائیل کا جو تھا، وہ کیا کیا اس آدمی کے خلاف میں جو کہ آپ کے دشمن ہے، آپ کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطی تھا، قبطی کے خلاف میں وہ آپ سے مدد طلب کیا۔ فقال لہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اس کی مدد کرتے ہوئے وہ قبطی سے کہے خلی سبیلہ، چھوڑ دو اس کو، اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کا راستہ دے دو۔ فقیلہ، اب یہاں پر بعد نے کہا کہ صرف اتنی ہی بات آپ نے کہی، بعد نے کہا کہ ایسا نہیں، بلکہ اس پر مزید آپ نے چند الفاظ بھی اضافہ کیے۔ کیا ہے؟ فقیلہ لہو، آپ فقیلہ، بس یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہو قال لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی قلی سبیلہ، چھوڑ دو اس کا راستہ، تو وہ جو قبطی تھا، فرعون کا نان بائی تھا، پکوان کرنے والا باورچی تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا لقد ہممت ان احملہ علیک، تو اگر یہ بنی اسرائیل اس لکڑی کے گٹے کو نہیں اٹھاتا ہے تو میں یہ ارادہ کیا ہوں کہ یہ گٹا تمہارے اوپر اٹھاؤں، میں تم پر کیا کروں گا، یہ لکڑی کا گٹا اٹھاؤں گا، اور تم کیا ہے باورچی خانے تک یہ لکڑی کا گٹا لے کر جاؤ گے۔ تو یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، فوقدہ موسیٰ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اس کو ایک گھونسا مارے، ایضربہ بجمع کفہ، تو اپنی ہتھیلی کو پوری طرح جما کر کیا ہے پوری طاقت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اس کو مارے۔ وکان شدید القوۃ والبطش، ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت قوی انسان تھے، آپ طاقتور تھے، تو لہٰذا فقضى علیہ، ایک ہی گھونسے میں کیا ہے وہ آدمی اس پر موت طاری ہو گئی، ای قتلہ، تو اب بہرحال آپ کا ارادہ قتل کرنے کا تو نہیں تھا، لیکن اب ایک گھونسا مارتے ہی آپ کو کیا پتا تھا کہ وہ ایک گھونسے سے ختم ہو جائے گا، لہٰذا آپ نے ایک گھونسا مارا، اس پر موت طاری ہو گئی، وہ قتل ہو گیا اس کا۔ ولم یکن قصد قتلہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیے تھے، آپ کا ارادہ اس کو قتل کرنا نہیں تھا۔ بہرحال جب اس کا قتل ہوا فدفنہ فی الرمل، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کیا کیے اس کو ریتی کے اندر دفن کر دیے۔ بات وہیں کی وہیں ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب اس کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہذا، یہ عمل،
قتلہ اس باورچی کو ختم کرنا من عمل الشیطان یہ تو شیطان کے کاموں میں سے ہے، المہیج غضبی جو کہ کیا ہے شیطان کا کام کیا ہے میرے غصے کو ابھار رہا ہے، میرے اندر غصے کی آگ کیا ہے بھڑکا رہا ہے، یہ غصے کی آگ میرے اندر بھڑکنا یہ کیا ہے شیطانی کاموں میں سے ہے، انہ عدو اور رہا مسئلہ شیطان کا تو شیطان کیا ہے ابن آدم کا کھلا دشمن ہے، مضل لہ کھلے انداز میں ابن آدم کو آدم کی اولاد اور ان کی ذریت کو کیا ہے وہ گمراہ کرنے والا ہے۔ بات وہاں پر سمجھ میں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قال نادما پشیمان اور شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ نے عرض کیا رب انی ظلمت نفسی اے میرے پروردگار میں ظلمت نفسی میں اپنے آپ پر کیا ہے ظلم کیا ہوں بقتلہ اس آدمی کو ختم کر اس آدمی کو ختم کر کیا ہے میں اپنے آپ پر ظلم کیا ہوں، فاغفر لی چنانچہ آپ میری اس خطا کو بخش دیجئے، فغفر لہ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس غلطی کو کیا ہے بخش دیا، انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہی بخشنے والا بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، المتصف بہما عدلا و ابدا ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں دو صفتیں موجود ہیں اور ہمیشہ یہ دو صفتیں اللہ کی ذات میں رہیں گی۔ تو قال ربی پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا بما انعمت علیہ بما انعمت علیہ اے میرے پروردگار تو نے جو مجھ پر انعام اتارا ہے بحق انعامک علیہ تیرا انعام مجھ پر اتارنے کی وجہ سے بالمغفرتی مغفرت کے ذریعے سے اعصمنی میری حفاظت فرما فلن اکون ظہیرا للمجرمین اب کے بعد میں کبھی بھی کافروں کی مدد کرنے والا نہیں ہوں گا، اب تو میری حفاظت فرمائے گا بخش کر میرے گناہ کو معاف فرما کر تو آئندہ کبھی بھی میں کیا ہے کافروں کی دوبارہ مدد نہیں کروں گا، اس کے بعد یہ آخر مرتبہ ہوگا، اس کے بعد کبھی میں اس کے کافروں کی مدد ہرگز نہیں کروں گا۔ اب بتا رہے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا کہ ایک قبطی کو آپ گھونسا مارتے ہی وہ ختم ہوا تھا، تو اب یہاں سے تسلسل آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی ہے کہ باری تعالیٰ اب میری مدد فرما، یہ جو مجھ سے غلطی سرزد ہوگی اس کو درگزر فرما، آئندہ کبھی میں ایسی غلطی ہرگز نہیں کروں گا اور اس غلطی کے ذریعے سے کافروں کی میں مدد ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد جب بات واقعہ تو قرآن پاک میں نہیں ہے، بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ کام انجام دیے تھے ہوا، یہ اس میں بیچ میں جو بتایا جاتا ہے کہ اسی دن فرعون جو ہے کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تو کھانے کے جو چیزیں سامنے رکھی گئی تھی اس میں کچھ تبدیلی آئی، تو فرعون پریشان ہوا کہ آخر کیوں یہ تبدیلی ہے، تو معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ وہ جو باورچی تھا فرعون کا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تو پھر قاتل کون ہے ختم کرنے والے کون ہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا تھا، چنانچہ اب کیا ہے ادھر فرعون کو اطلاع ہو گئی کہ باورچی کا ختم ہو گیا، قاتل کون ہے معلوم نہیں، پھر اس کے بعد اب ادھر موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے ہیں ڈر رہے ہیں کہ مقتول کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں کارروائی کی جائے گی تو اس کا کیا معاملہ ہوگا، وہ ساری کارروائی کیسے انجام دیں گے، یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں، تو بتا رہے ہیں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ تو شہر میں موسیٰ علیہ السلام کیا ہے ڈرتے ہوئے صبح کیے، یہ ترقب انتظار کر رہے تھے ما ینالہ من جہت القتیل، قتیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے مقتول کے معنی میں، تو مقتول کی طرف سے مقتول کے جو ورثاء ہیں جو اس کے خاندان قبیلے والے ہیں اس کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو کیا پہنچے گا اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے تھے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ تو چونکہ جیسے پچھلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کیے تھے تو وہ پورا دن گزرا، پوری رات گزری، صبح کے وقت بھی کیا ہے آپ ڈرتے صبح کا یہ وقت آپ گزارے، تو اب جب یہ آپ سوچ ہی رہے تھے، ڈر رہے تھے، اندیشہ تھا مقتول کے ورثاء کی طرف سے کوئی چیز آپ کو پہنچ جائے گی، تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ کل جو آدمی بنی اسرائیل کا مدد طلب کیا تھا آج کیا ہے یستصرخو، پھر آج بھی وہ کیا ہے چیخ رہا ہے، استصرخ یستصرخو چیخ رہا ہے، مدد طلب کر رہا ہے، یستغیث بہ علی قبطی آخر لیکن آج کیا ہے ایک دوسرا قبطی ہے، دوسری قبطی کے خلاف میں وہ پھر آج مدد طلب کر رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ
تو اب بنی اسرائیل کے آدمی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انک لغوی مبین، بے شک تو ایک کھلا سرکش ہے کہ تیری سرکشی بالکل واضح ہو گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے، لما فعلتہ امسی والیوم، کل جو تو نے کام کیا آج جو کام کر رہا ہے بالکل تیری سرکشی گمراہی جو ہے یہ تیری غلط حرکت بالکل واضح طور پر ظاہر ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہ جملہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آدمی سے، بنی اسرائیل کے آدمی سے کہے، لیکن یہ جملے کا بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا وہ غلط مفہوم لیا، غلط انداز میں سمجھا۔ تو یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو قبطی تھا اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا کل جو موسیٰ علیہ السلام جس کی مدد کیے تھے، وہ یہ سمجھا کہ اب چونکہ یہ جملہ کہے ہیں کہ موسیٰ میرے بارے میں ایک سختی سے جملہ کہے ہیں، تو آج ممکن ہے کہ یہ قبطی کی بجائے مجھے پکڑ کر مجھے سزا دیں گے، تو لہٰذا جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھائے تو وہ یہ سمجھا کہ بنی اسرائیل کا آدمی اس کو پکڑ رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا کہ یہ قبطی کو پکڑ کر بنی اسرائیل کی مدد کرنا۔ تو اب بتا رہے ہیں فلما ان ارادہ، پس جب موسیٰ علیہ السلام ارادہ کیے ان یبطش بالذی، اس کو پکڑنے کا، اس آدمی کو پکڑنے کا ارادہ کیے، ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا۔ کن دونوں کا؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر مستغیث بھی کہ جو مدد طلب کرنے والا ہے، مدد طلب کرنے والا یعنی بنی اسرائیل کا آدمی اور پھر موسیٰ علیہ السلام دونوں کا دشمن تھا یعنی کہ قبطی۔ تو اس کو پکڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ قال المستغیث، تو مدد طلب کرنے والا جو آدمی ہے بنی اسرائیل کا، وہ کہا یہ سمجھتے ہوئے، ظانًا، وہ یہ سمجھا، انہ یبطش بہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اس کو پکڑ رہے ہیں، بنی اسرائیل کے آدمی کو پکڑ رہے ہیں، وہ یہ سمجھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا، قبطی جو ہے اس کو پکڑنے کا ارادہ تھا۔ چنانچہ لما قال له موسیٰ، لما قال له موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام اس سے جو کہے کہ تو کھلا سرکش ہے، تیری سرکشی کل بھی ظاہر ہوئی اور آج بھی ظاہر ہوئی، یہ جو باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بنی اسرائیل کے آدمی سے کہے تو وہ یہ سمجھا کہ اب کیا ہے، مجھے پکڑیں گے، مجھے سزا دیں گے۔ تو جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھائے موسیٰ علیہ السلام تو وہ بنی اسرائیل کا آدمی فوری طور پر کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا آپ مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں آج، کما قتلت نفسا بالامس، کہ کل جیسے آپ نے ایک دوسرے آدمی کو ختم کیا آج ویسے ہی مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں کیا؟ ان ترید، آپ کا ارادہ نہیں ہے مگر ان تکون جبارا فی الارض، زمین میں آپ کیا ہے، ظالم بنا، یعنی سختی سے آپ پیش آنا چاہتے ہیں۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، آپ کیا ہے، آپ زمین میں اصلاح کا ارادہ ہرگز نہیں کرتے، یعنی اس علاقے میں آپ کیا ہے، جبر سے کام لینا چاہتے ہیں، ہرگز آپ اصلاح سے کام لینا نہیں چاہتے، لوگوں کی اصلاح کرنا یہ آپ کا مقصد نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بھی انداز تھا بیان کرنے کا، بنی اسرائیل کا آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے، وہ ساری دل کی جو بھڑاس ہے وہ نکال لیا۔ فسمع القبطی، لیکن یہ دونوں کی بات قبطی سننے کے بعد فعلم، وہ جان لیا کہ ان القاتل موسیٰ، وہ جو فرعون کا باورچی جو ختم ہو گیا ہے وہ قاتل کون ہے، وہ قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ چنانچہ فانطلق الی فرعون، فوری طور پر وہ فرعون کے پاس بھاگتے ہوئے گیا، فاخبرہ بذلک، دوڑتے ہوئے گیا اور پھر فرعون کو اس بات کی اطلاع دے دی۔ ادھر فامر فرعون والذباحین، تو فرعون کیا ہے، فوری طور پر جو ذباحین تھے یعنی جو قتل کرنے کے کام پر جو مامور تھے، حکم دیا گیا تھا، ان کو مقرر کیا گیا تھا، تو فوری طور پر فرعون نے ان قتل کرنے والوں کو حکم دیا بقتل موسیٰ، کیا کریں، وہ فوری طور پر موسیٰ علیہ السلام کو جہاں کہیں بھی دیکھیں ان کو فوری قتل کر دیں۔ فاخذوا الطریق الیہ، وہ سب کے سب جو ذباحین ہیں، جو قتل کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کے تلاش میں نکلے، راستہ اختیار کیے۔ قال، اب اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وجاء رجل، اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد چونکہ فرعون کے دربار میں کچھ ایسے لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ضرور، لیکن وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیے تھے۔ تو بعض فرعون کے قریبی رشتہ دار بھی تھے جو ایمان لائے تھے لیکن ظاہر نہیں کیے۔ تو
وہ جو ایمان لائے ہوئے لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی نے وجاء رجل، وہ ایک آدمی آیا، ہوا مؤمن آل فرعون، فرعون کی آل میں سے وہ ایمان لایا تھا۔ اب وہ کون آدمی تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح بات جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ حزقیل نام تھا وہ آدمی کا، جیسے اس سے پہلے بھی واقعے میں ہم نے بیان کیا، حزقیل نام تھا وہ آدمی کا۔ تو مختلف مقامات پہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی تو وہ آدمی موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیا کرتا تھا۔ تو وہی جب اس آدمی کو اطلاع ہوئی، معلوم ہوا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کا، قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو فوری طور پر اب کیا کیا، وہ دوڑتے ہوئے من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے دوڑتے ہوئے وہ آیا، یسرع فی مشیہ من طریق اقرب من طریقہم، وہ جو ان کا جو طریقہ تھا، یعنی وہ جو کیا تھے، وہ قاتل، یعنی کہ وہ بدلہ لینے والے جو لوگ فرعون جن کو مامور کیا تھا، مقرر کیا تھا، وہ لوگ جس راستے سے آ رہے تھے، یہ آدمی کیا کیا، اس سے ہٹ کر دوسرا راستہ جو بالکل قریب تھا، جلدی اس راستے سے پہنچ جاتے تھے، تو وہ آدمی کیا ہے اس راستے سے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آیا۔ آخری یسرع فی مشیہ، اپنی چلن میں کیا ہے جلدی کرتے ہوئے، یعنی کہ دوڑتے ہوئے آیا، من طریق اقرب من طریقہم، ایسے راستے سے آیا جو کہ ان کے راستے سے بھی زیادہ قریب تھا۔ آ کر کہنے لگا، قال یا موسیٰ، وہ آدمی جو ایمان لایا تھا کہنے لگا کہ اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بے شک جماعت یعنی کہ فرعون کی جو قوم ہے، قوم فرعون کیا ہے، یأتمرون بک، آپ کے بارے میں مشورہ کیے ہیں، یعنی آپ کے بارے میں مشورہ کرنا مطلب یتشاورون فیک، وہ آپ کے بارے میں مشورہ کیے ہیں، لیقتلوک، تاکہ وہ لوگ آپ کو ختم کر دیں۔ چنانچہ آپ کے قتل کا حکم فرعون نے صادر کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے، دے دیا ہے۔ آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے فخرج من المدینہ، آپ کیا ہے لہذا بہتر اسی میں ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، شہر سے نکل جائیں۔ انی لک من الناصحین، یاد رکھیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ فی الامر بالخروج، یہاں سے نکلنے کا حکم، شہر چھوڑ کر چلے جانے کا حکم آپ کی بھلائی کے لیے میں دے رہا ہوں۔ چنانچہ وہ آدمی کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فخرج منہا خائفا یترقب، اب اس شہر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، ایک تو ڈرتے ہوئے نکلے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انتظار کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کہیں لحوق طالب، طالب سے مراد یہاں پر تلاش کرنے والے، جو تلاش کرنے والے فرعونی جو قبطی لوگ ہیں، کہیں وہ ان کو نہ پکڑ لیں، لحوق طالب، تلاش کرنے والے لوگ کہیں ان کو نہ پکڑ لیں، اس بات سے وہ ڈر رہے تھے۔ یا پھر انتظار کر رہے تھے کس بات کا، غوث اللہ ایاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ کی مدد کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ تو بہرحال اس حالت میں آپ وہاں سے نکلے۔ قال، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار ظالم قوم سے تو مجھے نجات دے۔ ظالم قوم سے مراد فرعون کی قوم سے، فرعون کی قوم سے تو مجھے نجات عطا فرما۔ چلیے اب یہاں سے وہ فرعون کے شہر سے موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ ولما توجہ تلقاء مدینہ، وہاں سے نکلنے کے بعد سیدھا، اب چونکہ جب نکلے ہیں راستے میں ساتھ میں نہ آپ کے توشہ ہے، نہ کھانا پینا ہے، اور نہ ہی کوئی دوسری چیز ہے جس کو پی کر پیاس دور کر سکیں، یا پھر ایسی چیز ہے کہ جسے کھا کر آپ کیا ہے بھوک دور کر سکیں۔ تو بہرحال بیان کیا جاتا ہے کہ راستے میں جب آپ نکلے تو صرف آپ کے لیے کھانے میں صرف درخت کے پتوں کے علاوہ کوئی چیز دستیاب نہیں تھی، اتنا آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کیے۔ جب بھی حد سے زیادہ بھوک لگتی تو درخت کے پتے کھا کر آپ بھوک کو دور کر لیا کرتے تھے، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ وہ درخت کے پتے کھانے کی وجہ سے آپ کے جسم پر کیا ہے بالکل ایک ہریالی طرح، یعنی جسم پورا ہرا پڑ رہا تھا، ایسے آپ بھوک و پیاس برداشت کیے۔ پھر اس کے بعد جب وہاں سے نکل کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توجہ تلقاء مدینہ، مدین کی سمت، مدین کی طرف کیا ہے جب آپ ارادہ کیے، قصد بوجہہ، ارادہ کرنا، اپنے چہرے سے ارادہ کرنا، یہ معنی ہوں گے۔ تو بہرحال مدین کی طرف یعنی اس سمت میں جب آپ جانے کا ارادہ کیے، وہی قریۃ شعیب، یہ مدین جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا، گاؤں تھا۔ مصر سے 8 دن کے فاصلے پر یہ گاؤں آباد تھا۔ مسیرۃ 8 ایام من مصر، مصر سے کیا ہے 8 دن کے فاصلے پر، مسافت پر یہ گاؤں آباد تھا۔ سمیت بمدینہ ابن ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت مدیم کے نام سے اس گاؤں کو آباد کیا گیا تھا۔
اب نکلنے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل تو گئے، لیکن راستہ کون سا ہے، کیسے جانا ہے مدین تک، وہاں پر آپ کو کوئی راستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ مدین تک، مصر سے مدین تک پہنچنے کے لیے تقریباً 3 راستے تھے۔ تو اب کون سے راستے سے جائیں اور پھر کون سے راستے سے جائیں تو حفاظت ہوگی، محفوظ رہیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس میں پڑ گئے۔ فلم یکن یعرف طریقہ، وہ اس مدین تک پہنچنے کا، وہاں تک جانے کا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور آپ راستہ جانتے بھی نہیں تھے۔ تو وہیں پر کھڑے کھڑے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنے لگے۔ عسیٰ ربی، مجھے بھروسہ ہے کہ میرا رب ان یہدینی سواء السبیل، صحیح راستے کی مجھے ہدایت دے گا، میری رہنمائی کرے گا، مجھے صحیح راستہ بتائے گا۔ ای قصدت طریق، یعنی صحیح راستہ جو ہے۔ تو اچھا، قصدت طریق، تو راستے سے آپ نے کیا مراد لیا؟ الطریق الوسط الیہا، درمیانی راستہ جو مدین تک پہنچنے کے لیے ہو۔ جیسے بھی بتایا کہ 3 راستے ہیں، تو 3 راستے میں سے کون سا راستہ ان کے لیے محفوظ ہے، اس میں پشیمان ہو رہے تھے، یہ ایک قول ہو۔ دوسرا قول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہی آپ کو معلوم نہیں تھا، تو پریشان ہو رہے تھے کہ کیسے پہنچے وہاں پر۔ تو فارسل اللہ علیہ ملکن، تو آپ کی مدد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، بیدہ عنزتن، کہ اس فرشتے کے ہاتھ میں کیا ہے ایک نیزہ تھا، چنانچہ فانطلق بہ الیہا، تو اس کی مدد سے آپ اس کے ساتھ، اس فرشتے کے ساتھ جو انسانی شکل میں آیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہے آپ مدین تک پہنچ گئے، مدین مقام میں آپ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، ایک تو یاد رکھیں کہ 8 دن وہ بھی چلتے رہے ہیں مسلسل، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، تو بالکل بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گئے تھے۔ بلکہ بعض مقامات پر تو بتایا گیا ہے کہ پیٹ کیا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ کے جسم سے کیا ہے انتڑیاں ظاہر ہوتی تھیں، بالکل کمزوری آپ کے جسم پر آ گئی تھی۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، بس جب آپ جیسے ہی مدین میں گاؤں میں داخل ہوئے اور پھر مدین مقام پر جو پانی رکھا، پانی کا کنواں تھا، وہاں پر جیسے ہی آپ وارد ہوئے پہنچے، بئر فیہا، یعنی مدین کے گاؤں میں کیا ہے ایک کنواں تھا، آپ وہاں پر پہنچے، ای وصل الیہا، وہ کنویں تک آپ پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کنویں کے پاس لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، یسقون مواشیہم، وہ اپنے جانوروں کو، اپنے چوپایوں کو کیا ہے پانی پلا رہے ہیں، سیراب کر رہے ہیں، ایک بڑی جماعت ہے۔ وجد علیہ امۃ جماعۃ کثیرۃ من الناس یسقون، اپنے جانوروں کو سیراب کرا رہے ہیں۔ اتنے میں پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اتنے میں کچھ فاصلے پر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ، من دونہم، یہ جو بڑی جماعت ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ان کے علاوہ ایک 2 عورتیں ہیں، امرأتین، 2 عورتیں ہیں، تذودان، وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں، پانی پینے سے روک رہی ہیں۔ وہ سارے کے سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن یہ 2 عورتیں کیا ہے اپنی بکریوں کو پانی پلانے سے روک رہی ہیں۔ تمنعان اغنامہما عن الماء، پانی پینے سے، پانی تک پہنچنے سے اپنے جانوروں کو، بکریوں کو کیا ہے وہ روک رہے ہیں۔ قال موسیٰ لہما، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا کہ جیسے یہ سارے کے سارے جانور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تم بھی اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ تو ما خطبکما، جا کر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا وجہ ہے، لا تسقیانی، تم اپنے جانوروں کو، اپنے بکریوں کو پانی نہیں پلا رہے ہو۔ قالتا، تو وہ دونوں کی دونوں لڑکیاں کہنے لگیں، وہ دونوں کی دونوں کہنے لگیں کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنی بکریوں کو، جانوروں کو نہیں سیراب کریں گے یہاں تک کہ، رعاء یہ راعین کی جمع ہے، تو پہرے دار کیا ہے وہ فارغ ہو جائیں، اپنی بکریوں کو سیراب کر کر جب وہ لوٹ جائیں، اس وقت تک ہماری بکریاں وہاں پانی پلانے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے نہیں لے جائیں گے۔ یصدرا، یصدرا 2 طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ یصدرا پڑھیں گے تو یرجعوا من سقیہم خوف الزحام، یعنی کہ وہ لوگ جب اپنی بکریوں کو پانی پلا کر لوٹ جائیں، ہم اس کے بعد کیا ہے وہاں جا کر پانی پلائیں گے۔ کیوں؟ ازدحام ہو جائے گا، بھیڑ زیادہ ہوگی، تو بکریاں ایک کی دوسرے میں مل جائیں گی، تو اس سے بچنے کے لیے جب وہ پانی پلا کر بکریوں کو لے کر چلے جائیں گے، فنسقی، ہم کیا کریں گے وہاں ان کو پانی پلائیں گے۔ وفی قرات، اور ایک قرات میں یصدرو کی بجائے یصدرو بھی پڑھا گیا ہے، یصدر الرعاء۔ تو یصدرا اگر پڑھیں گے تو یہاں تو صاحب جلال نے بتا رہے کہ من الرباعی،
رباعی سے ہوگا، لیکن رباعی نہیں کہا جائے گا، بلکہ قواعد جو صرف کے بتائے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہے ثلاثی مزید، اصدر یصدر باب افعال سے ثلاثی مزید میں، یہ صاحب جلالین مختلف مقامات پر یہ لفظ اس طرح ثلاثی مزید کو بھی کیا کرتے ہیں، لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے رباعی میں آپ شامل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی معاملہ کہ یصدر من الرباعی، رباعی سے یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ای یصرف مواشیہم عن الماء، کہ وہ جب پانی پلانے کے بعد اپنے جانوروں کو لے کر جب واپس لوٹ جائیں گے، اپنے جانوروں کو پھیر لیں گے، پلٹ جائیں گے، اس کے بعد ہم کیا ہے ہمارے جانوروں کو وہاں لے جا کر پانی پلائیں گے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہی بات کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بہت بوڑھے آدمی ہیں، لہٰذا وہ لا يقدر ان يسقیا، جانوروں کو بکریوں کو پانی پلانے پر وہ قادر نہیں، اتنی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا اب جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ہم خود یہاں پر جانور لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں ان دو لڑکیوں کی یہ بات سنے تو جو کنویں سے لوگ پانی پلا رہے تھے اس سے کچھ دور فاصلے پر ایک دوسرا کنواں تھا، لیکن اس پر ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا کہ اس کو نکالنے کے لیے تقریباً 10 سے 12 آدمی لگتے تھے، تو 10 سے 12 آدمی وہ پتھر جب مل کر ہٹائیں گے تو وہ پتھر ہٹے گا، اس کے اندر جو پانی ہے وہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ فَسَقَىٰ لَهُمَا، چنانچہ اب جب یہ بچیوں کی حالت موسیٰ علیہ السلام دیکھے تو وہ جو بکریاں تھیں ان کے بکریوں کو کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سیراب کیے، پانی پلائے، کیسے؟ من بئر اخری، ایک دوسرے کنویں سے، بقربها، جو اس کے اس کنویں کے بالکل قریب ہی تھا، تو وہاں پر آپ اس کو ان بکریوں کو پانی پلائے، کیسے؟ رفع حجرا عنها، اس کنویں پر جو بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، لا يرفعه الا 10 انفس، کہ جس کو 10 لوگ مل کر ہی وہ پتھر ہٹا سکتے تھے، لیکن آپ تنے تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے وہ بڑا پتھر اس کنویں پر سے آپ کیا ہے ہٹا دیے۔ ثم تولی انصرف الی الظل، پھر اس کے بعد جیسے ہی اب ہٹا دیے تو کنواں کھل گیا، اب وہ لڑکیاں کیا ہے اب بکریوں کو ایک لا رہے ہیں، وہ پانی سے سیراب کر رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بچیوں کی جب مدد کر دیے، آپ کیا ہے ایک سایہ دار درخت کے پاس آئے، وہاں پر آپ کچھ دیر رک گئے۔ ثم تولی انصرف الی الظل، آپ سائے کی طرف پلٹ گئے، اور وہ سایہ بھی کون سا تھا؟ السمرہ، من شدت حر، بہت زیادہ گرمی بھی تھی سورج کی، اور اس کے علاوہ تقریباً 8-10 دن سے جو ہے بھوکے پیاسے بھی تھے، تو اس کی وجہ سے آپ کیا ہے نڈھال ہو گئے تھے، تو سایہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے ایک درخت کے نیچے، وہ بھی سمورہ جو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے سمورہ ایک درخت ہے، تو سمورہ نام کا ایک درخت ہے، تو اس درخت کے پاس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سایہ لینے کے لیے وہاں پر آ گئے۔ فقال، جب آپ سایہ لینے کے لیے ٹیک لگا کر اس درخت پر بیٹھے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار مجھ پر تو جو چیزیں انعام نازل کر رہا ہے، بھلائی میں سے جو چیزیں تو مجھے عطا کرے گا، یہاں خیر سے مراد طعام ہے، جو کھانا تو مجھے عطا کرے گا آج میں اس کھانے کا محتاج ہوں، لہٰذا تو میری مدد فرما، میری ایک کمزوری کو دور فرما۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کیا ہے دعا کیے۔ فرجعتا، آپ ابھی یہاں پر دعا کر رہے ہیں، ادھر معاملہ یہ ہوا کہ وہ 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو وقت سے پہلے لے کر گھر پر پہنچ گئیں، ہر دن جس وقت پہ پہنچتی تھیں آج اس وقت سے پہلے وہ بچیاں کیا ہے گھر تک پہنچ گئیں۔ فرجعتا الی ابیہما، چنانچہ وہ کیا ہے اپنے والد کے پاس لوٹی، فی زمن اقل مما کانتا ترجعان فی، کہ اس سے کم مدت میں، اس سے کم وقت میں پہنچی کہ ہر دن جس وقت میں وہ وہاں پر لوٹا کرتی تھی۔ فسألہما، تو اب وقت سے پہلے آنے کے بارے میں والد نے آپ سے پوچھا، ان ذالک، کہ آج کیا وجہ ہے کہ وقت سے پہلے آج تم لوگ اپنی بکریوں کو چرا کر پانی پلا کر لے کر آئے ہوں؟ فاخبرتاہ بمن سقی لہما، چنانچہ وہ ساری کی ساری بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں دراصل تو وہ دونوں کیا کی کہ آپ کو اس شخص کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی کہ وہ کیا کیے ہیں ان کے بکریوں کو پانی پلائے ہیں۔ فقال لإحداہما ادعیہ لہ، تو ان 2 بیٹیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام ایک کو حکم دیے، ایک سے کہا کہ جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ، وہ جو آدمی ہے جو تمہاری مدد کیا ہے، ادعیہ لہ، کیا ہے
تم کیا ہے میرے پاس ان کو بلا کر لاؤ۔ قال تعالی، اب اس کے بعد جو واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، تو ان دونوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کیسے؟ ایک تو شرماتے ہوئے چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کیسے؟ اب بتا رہے ہیں وضاحت اس کی کہ واضعۃ کم درعھا، یہ کمن آستین کو کہتے ہیں، تو اپنے کرتے کی جو آستین ہیں وہ چہرے پر علی وجہھا، اپنے چہرے پر رکھتے ہوئے، حیاء منہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شرماتے ہوئے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ ان ابی یدعوک، بے شک میرے والد جو ہیں آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو جو ہمارے جانوروں کو جو آپ پلائے ہیں، سیراب کیے ہیں، اس کا اجر آپ کو عطا کریں، لیجزیک، تاکہ وہ آپ کو بدلہ عطا کریں، اجرا کس کام کا بدلہ؟ ما سقیت لنا، جو آپ ہماری بکریوں کو سیراب کیا ہے۔ فاجابہا، چنانچہ آپ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کیے، وہ جو لڑکی آئی تھی اس کو جواب دیے، یعنی اس کے بلاوے کو قبول کیے، حالانکہ منکرن فی نفسہ اخذ الاجرۃ، حالانکہ دل میں کیا ہے اس بات کو ناپسند کر رہے تھے کہ یہ جو میں مدد کیا ہوں، یہ جو میں کام کیا ہوں، اور ان کی یہ جو بچیوں کی جو میں مدد کیا ہوں، مدد کر اس کے بدلے میں اجرت لینا، یہ آپ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا ہے پھر بھی چونکہ بلائے ہیں، ایک انجان شہر ہے، انجان شہر میں ایک آدمی دعوت کی بلا رہا ہے، تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بچی کو جواب دیے، اس بچی کے ساتھ روانہ ہوئی۔ وَكَأَنَّهَا قَصَدَتِ الْمُكَافَاتِ، تو گویا آپ یہاں یہ سمجھیں کہ اصل اجرت مراد نہیں تھی، یہاں پر برابر کرنا مراد تھا۔ کیسے برابر کرنا؟ موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کیے تو وہ لوگ ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، اجرت کے طور پر نہ صحیح، لیکن کیا ہے برابری یہاں پر مراد تھی۔ ان کان ممن یریدھا، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ کہ اس بات کا ارادہ کیے تھے، کیا ہے مطلب ان کان ممن یریدھا، یعنی وہ جو بچی آئی تھی، وہ بچی کیا ارادہ کیا تھا اس کا؟ تو اجرت تو دینا نہیں تھا، لیکن برابری کرنا یہ اصل مقصد تھا۔ چنانچہ فمشت بین یدیہ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اب وہ لڑکی کے ساتھ چلنے کے لیے روانہ ہو گئے، تو وہ لڑکی آگے چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے ہیں، تو جب آگے چل رہی ہے تو ہوا فجعلت الريح تضرب صوبها، ہوا کیا ہے اس بچی کے لڑکی کے کپڑے کو مار رہی ہے، تو مارنے کی وجہ سے فتکشف ساقها، تو ساقها وہ لڑکی کی جو پنڈلی ہے، وہ پنڈلی کیا ہے بالکل کھل رہی۔ فقال لها امشي خلفی، موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر فوری طور پر کہنے لگے کہ تم آگے چلنے کی بجائے تم کیا کرو، میرے پیچھے چلو، ودلنی علی الطریق، پیچھے چلتے مجھے راستہ بتاؤ کہ اس طرف مڑنا ہے، اس طرف جانا ہے، میری رہنمائی کرو، راستہ مجھے بتاؤ۔ ففعلت، وہ پیچھے چلتے ایسا ہی پورا کام انجام دی، پیچھے سے راستہ بتاتی چلے گئی، الی ان جاء اباہا، یہاں تک کہ وہ اپنے والد کے پاس آ گئی۔ وہو شعیب علیہ السلام، اور وہ کون ہے والد؟ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اور کیا حالت میں تھے حضرت شعیب علیہ السلام؟ وعندہ عشاء، اور آپ کے پاس کیا ہے شام کا کھانا رکھا ہوا تھا۔ قال له اجلس فتعیش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آئیے بیٹھیے، عشائیہ کھائیے، ہمارے ساتھ تناول فرمائیے۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخاف ان یکون عوضا مما سقیت لہما، میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں یہ اجرت ہو جائے، بدلہ ہو جائے، کس کی؟ اس عمل کی جو میں ان دونوں کی بکریوں کو جو میں سیراب کیا ہوں اس کی اجرت ہو جائے، اس کا بدلہ ہو جائے، میں اس بات سے ڈر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وَأَنَا أَهْلُ بَيْتٍ، میں ایسے گھر سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تعلق ایسے خاندان سے، ایسے گھر سے ہے، لَا نَطْلُبُ عَلَىٰ عَمَلٍ خَيْرٍ عِوَضًا، کہ ایک اچھے کام کے بدلے میں ہم کوئی اجرت نہیں لیتے، کوئی بدلہ ہم طلب نہیں کرتے۔ اپنی طرف سے چونکہ نبی سارے کے سارے شریف النفس ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز یوں ہی قبول نہیں کرتے، تو اب یہاں پر معاملہ بھی ویسے ہی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ساری بات سمجھ میں آئی۔ قال، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا لا، ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تمہارے عمل کے بدلے میں اجرت کے طور پر یہ کھانا کھلانے کے لیے میں تم کو نہیں بلا رہا ہوں، بلکہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ عادتی و عادتی آبائی، میرے اور میرے آبا و اجداد کی عادت ہی یہی ہے، طریقہ یہی رہا ہے کہ
نقری الضیفہ، ہم کیا کرتے ہیں مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ونطعم الطعام، ہم کیا ہے ہر آنے والے کو ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ فاکل، چنانچہ اب موسیٰ علیہ السلام کیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لی، تو کھانا کھاتے کھاتے فاخبرہ بحالہ، موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اپنی حالت کے بارے میں ساری کی ساری باتیں بیان کیے کہ ایسا ایسا ہوا میرا۔ تو اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو حضرت شعیب علیہ السلام سے گفتگو کیے، جو بات بیان کیے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس انداز میں بیان فرمایا۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما جاءہ، پس جب وہ شعیب علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، وقص علیہ القصص، اور پھر آپ پر سارا کا سارا واقعہ بیان کیے۔ اب یہ قصص کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مصدر ہے بمعنی مخصوص، یعنی مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے، تو آپ پر سارا کا سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کیے۔ من قتل ہی، وہ ساری چیزیں من بیانیہ لا کر بتا رہے ہیں کہ قبطی کو آپ نے جو ختم کیا تھا، اور پھر وہ لوگ بدلے میں جو آپ کے قتل کا ارادہ کیے تھے، اور پھر فرعون سے جو موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ کہیں وہ قتل نہ کر دے، ختم نہ کر دے، یہ ساری چیزیں کھانے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کو بیان فرما دیے۔ تو یہ ساری باتیں سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا لا تخف، اب آپ ڈریے مت، یہاں نجوت من القوم الظالمین، اب کیا ہے آپ ظالم قوم سے نجات پا لیے ہیں۔ کیوں؟ اذ لا سلطان لفرعون علی مدین، یہ مدین کی سرزمین پر فرعون کی سلطنت نہیں ہے، فرعون کی یہاں پر بادشاہت نہیں ہے، اب آپ وہ جو ظالم قوم ہے فرعون کی قوم سے آپ نجات پا لیے ہیں۔ چنانچہ اب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو قالت احداہما، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا، اب وہ دو میں سے کون تھیں وہ اب اس میں اختلاف ہے، دو قول بیان کیے گئے ہیں۔ وہی بیٹی تھی جس کو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھیجا تھا، وہی المرسلۃ الکبریٰ، وہ بڑی بیٹی جس کو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، چھوٹی بیٹی تھی، تو بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی ہیں۔ تو ایک نے کہا یا ابتی استاجرہ، اے والد محترم آپ ان کو کیا ہے نوکری پر رکھ لیجئے، آپ ان کو ملازمت پہ رکھ لیجئے۔ ای اتخذہ اجیرا، آپ کیا ہے ان کو ملازم بنا لیجئے، آپ ان کو نوکری پر رکھ لیجئے کہ کیا کریں گے، یرعا غنمنا، ہماری بکریوں کو وہ چرائیں گے۔ ای بدلنا، یعنی ہم چونکہ خواتین ہیں، باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اور پھر مختلف چیزیں پیش آ سکتی ہیں، تو لہٰذا ہماری طرف سے ہمارے بدلے میں آپ کیا ہے ان کو نوکری پر رکھ لیں۔ تو ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک آپ جس کو نوکری پر رکھیں گے وہ طاقتور بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ امانت دار بھی ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جس کو آپ نوکری پر رکھیں گے ان میں سب سے بہتر کون ہے، القوی الامین، وہ طاقتور بھی ہے اور بہتر بھی، یعنی استاجرہ، مطلب وہ بیٹی کہنے لگی اپنے والد محترم سے کہ بابا جان آپ ان کو اجرت پر نوکری پر رکھیے، کیوں، لقوتہ و امانتہ، ان کے طاقتور ہونے کی وجہ سے اور ان کے امین ہونے کی وجہ سے، امانت دار بھی ہیں یہ، امین ہونے کی وجہ سے آپ کیا ہے آپ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، نوکری پر رکھیے۔ فسألہا عنہما، تو والد محترم پریشان ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ قوت کے بارے میں، امانت کے بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ فاخبرتہ بما تقدم، تو اب وہ جو بچی دیکھی تھی کہ پہلے جو ابھی گزرا، بما تقدم جو ابھی گزرا، وہ ساری کی ساری باتوں کی حضرت شعیب علیہ السلام کو اطلاع دے دی، خبر دے دی۔ کیا کیا چیزیں گزری تھی؟ من رفعہ حجر البئر، کنویں کے اوپر جو بڑا پتھر تھا اس کو اٹھانے کے بارے میں جو دونوں دیکھی تھیں، تو وہ اکیلے اٹھائے، 10 آدمیوں کے اٹھانے کا جو بڑا پتھر تھا وہ اکیلے اٹھائی، تو اس سے طاقتور ہے یہ بات معلوم ہوئی۔ ومن قولہ لہا امشی خلفی، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی سے کہے تھے کہ تم میرے آگے چلنے کی بجائے میرے پیچھے چلو، یہ اس سے معلوم ہوا کہ امانت دار ہیں، مناسب چیز کو نہیں دیکھتے۔ وزیادۃ انہا، اور مزید اس پر اضافہ یہ کہ لما جاءتہ، جب وہ بچی جس کو حضرت شعیب علیہ السلام بلانے کے لیے بھیجے تھے، تو جب وہ بچی ان کے پاس آئی، لما جاءتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، وعلم بہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس بچی کو دیکھے، جان لیے، سبب رأسہ، تو فوری طور پر کیا ہے اپنے سر کو جھکا لیے، فلم یرفعہ، چنانچہ آپ اپنے سر کو اٹھائے نہیں۔ فرغب فی انکاحہ، یہ ساری باتیں سننے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کیا ہے آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ نکاح کروا دیں، اپنی بیٹی میں سے کسی ایک سے نکاح کروا دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرغب فی انکاحہ، قال، پھر اس کے بعد ارادہ جب خواہش ہوئی،
فوری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں میری یہ دو بیٹیوں میں سے کسی ایک سے آپ کا نکاح کراؤں، ان انکحک میں آپ کا نکاح کراؤں، احدی ابنتی ہاتین ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک سے میں آپ کا نکاح کراؤں، وہی الکبریٰ او الصغریٰ، یا پھر وہ بڑی بیٹی ہو سکتی ہے یا پھر چھوٹی بیٹی ہو سکتی ہے۔ متعین نہیں کیے کہ کس سے نکاح کرانے، چونکہ دیکھیں کہ یہاں پر ابھی نکاح نہیں کروا رہے ہیں، بلکہ کیا ہے یہاں پر ابھی بات طے ہو رہی ہے، تو لہٰذا ممکن یہ بات تو طے ہے کہ بیٹیوں میں سے کسی ایک سے نکاح ہوگا، لیکن کون سی بیٹی ہے وہ متعین نہیں کیے، کیوں؟ ابھی یہاں پر نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ الا انت اجرن، لیکن شرط کیا ہے؟ اس شرط پر کہ تم میرے پاس نوکری کرو گے، میرے پاس نوکری کرو گے، ملازمت کرو گے، تکون اجیرن لی، میرے کیا ہے نوکر بن جاؤ گے، غلام، میری نوکری کرو گے، فی رعی غنمی، کس معاملے میں؟ میرے بکریوں کو چرانے کے معاملے میں، ان کی دیکھ بھال کرنے کے معاملے میں تم میری کیا ہے نوکر بن جاؤ گے۔ کتنے سال تک؟ 8 حجج، 8 سال تک تم میری بکریوں کو چراؤ گے اس شرط پر۔ اب پھر اس کے بعد 8 سال کہنے کے بعد فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر 10 سال تم مکمل کر دو، یعنی رعا 10 سنین، اگر آپ کیا ہیں 10 سال تک اپنی بکریوں کو چرائیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی طرف سے اتمام ہوگا، یعنی 10 سال مکمل کرنا یہ آپ کی طرف سے بہتر ہوگا، لیکن شرط کیا کرتا ہوں میں؟ 8 سال کی لگاتا ہوں کہ 8 سال آپ میرے بکریوں کو چرائیں گے، تو اس کے بدلے میں کیا ہے میری بیٹی کا نکاح آپ سے کروں گا۔ وما اريد ان اشق عليك، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ یاد رکھیں کہ میں آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، میں آپ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا کہ 10 سال کی شرط لگا کر باستراۃ العشرہ 10 سال خدمت کریں گے، ملازمت کریں گے، اس کی میں شرط نہیں لگاتا، 8 سال آپ کریں گے، 10 سال اگر کریں تو یہ آپ کی طرف سے بہتر سمجھا جائے گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، ان قریب آپ مجھے کیا ہے نیک لوگوں میں سے پائیں گے، یعنی الوافین بالعہد، وعدوں کو پورا کرنے والے لوگوں میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم اس بات کا اندیشہ نہ کرو، اس بات سے نہ ڈرو کہ 10 سال خدمت کرا لیں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے، نکاح وغیرہ کچھ بھی نہیں کرائیں گے، ایسا تم مت سمجھو، اپنے ذہن میں خیال مت لاؤ، بلکہ کیا ہے ان قریب جب حقیقت ظاہر ہوگی تو میرا یہ جو وعدہ ہے، جو وعدہ میں کیا ہوں نکاح کروانے کے سلسلے میں وہ وعدہ پورا کروں گا انشاءاللہ۔ اب یہ جو انشاءاللہ جو آپ نے کہا للتبرک کی برکت کے طور پر آپ نے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں مبارک سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ قال موسیٰ، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ ساری بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک الذی قلت، یہ جو بات آپ نے جو ابھی کہی ہے کہ 8 سال خدمت کریں گے، 10 سال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، یہ جو بات آپ نے کہی ہے بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان اب یہ بات طے ہو گئی بالکل۔ ایما الاجلین قضیت، 2 میں سے کوئی بھی ایک مدت میں ادا کر دوں گا، مقرر کروں گا، یعنی 2 میں سے کوئی بھی ایک عمل میں کروں گا، 2 میں سے کوئی بھی ایک چیز میں کر دوں گا، یا تو 8 سال میں بکریوں کو چراؤں گا یا پھر 10 سال میں بکریوں کو چراؤں گا۔ قضیت بہ، 2 میں سے کوئی بھی ایک میں مکمل کر دوں، ای فرغت عنہ، 2 میں سے کوئی بھی ایک مدت سے میں فارغ ہو جاؤں، رعیہ، بکریوں کو چرا کر میں 8 سال یا پھر 10 سال میں چرا کر میں جب فارغ ہو جاؤں، فلا عدوان علیہ، تو یاد رکھیں کہ اس پر آپ اپنی طرف سے مجھ پر زیادتی نہیں کریں گے۔ فلا عدوان علیہ بطلب زیادتی علیہ، کہ 8 سال کیے ہیں تو آپ مجھ پر زبردستی کر یہ نہیں کہہ سکتے اور مزید 2 سال کروں، یا پھر میں 10 سال کیا ہوں تو 10 سال کے بعد اور مزید آپ مجھ پر مزید خدمت کرنے یا پھر نوکری کرنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ تو بہرحال دونوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں، جو ہم یہ معاملہ انجام دیے ہیں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ وکیل ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے۔ واللہ علی ما نقول، جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، انا و انت، میں اور آپ جو باتیں کہیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وکیل ہے، یعنی حفیظ و شہید، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محافظ ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کا گواہ ہے۔ فتم العقد بذلک، اب یہاں پر کیا ہے عقد جو بھی معاہدہ تھا اب یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ 10 سال یا پھر 8 سال آپ میرے بکریوں کو چرائیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کی بیٹی کا نکاح کراؤں گا، تو کیا بکریوں کو چرانا یا پھر بیوی کی خدمت کرنا
اس کو نکاح میں مہر بنایا جا سکتا ہے کیا؟ بکریوں کو چرانا یا پھر بیوی کی خدمت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو نکاح کا مہر بنایا جا سکتا ہے کیا؟ تو بتا رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس اجازت ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کو مہر بنایا جا سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مہر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ مہر رقم کی شکل میں ہو، یہ لازم اور ضروری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس رقم ہو یا پھر کوئی ایسی چیز جو بیوی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہو، ایسی چیز ہو، یہ ضروری ہے. تو بہرحال یہاں پر جو بتا رہے ہیں کہ چونکہ امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ جو ہے کیا ہے، شافعی المسلک ہے، تو لہٰذا آپ اپنے مسلک کے اعتبار سے یہاں پر یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں. فقہا کے پاس جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس تو ایسی چیز کو مہر بنانا، یعنی کہ بیوی کی خدمت کرنے کو مہر بنانا اور یہ طے کرنا کہ میں اس بات کو مہر بناتا ہوں کہ 10 سال میں بیوی کی خدمت کروں گا، یہ مہر بنانے کی گنجائش نہیں ہے احناف کے پاس. چلیے یہ بات یہاں پر اب دونوں کے درمیان طے ہو گئی. پھر اس کے بعد وَأَمَرَ شُعَيْبُ ابْنَتَهُ، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کو حکم دیے أَن يُعْطَى موسیٰ عصا، کہ کیا کریں، موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا جائے. يَدْفَعُ بِهَا السِّبَاعَ مِنْ غَنَمِهِ، اس عصا کے ذریعے سے کیا ہے، آپ جو بکریاں ہوں گی تو وہ ان بکریوں سے درندے جب آئیں گے تو اس عصا کے ذریعے سے بکریوں کی حفاظت کریں گے، درندوں کو بھگائیں گے. وَكَانَتْ عِصِيُّ الْأَنْبِيَاءِ عِنْدَهُ، اب چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں تو لہٰذا انبیاء کرام کے جو عصا تھے وہ آپ کے پاس موجود تھے. صرف عصا ہی نہیں بلکہ بہت سے تبرکات انبیاء کرام کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس موجود تھے. تو جب بیٹی کو حکم دیا گیا تو بیٹی اندر جاتے ہی چونکہ اوپر ایک اوپری حصے میں رکھا ہوا تھا تو آپ نے کیا کیا، بیٹی اوپر ہاتھ ڈالی. فوقع فی یدہا عصا آدم، تو اس بیٹی کے ہاتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ گر پڑا. وہ عصا کہاں سے آیا تھا؟ وہ من اصل جنہ، جنت کے درختوں میں سے جو حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے آتے آتے لے کر آئے تھے. تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ہاتھ میں پڑھا. چلیے اب اس کے بعد جب جیسے ہی بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کو وہ عصا لا کر دی تو دیکھیں عمر کی زیادتی کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی چلے گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے. تو اب ہاتھ لگا کر، چھو کر، مسح کر کیا ہے آپ دیکھنے لگے. تو بتایا جاتا ہے کہ آپ پہچان گئے کہ یہ عصا انبیاء کرام کا ہے. تو لہٰذا بیٹی کو کہنے لگی کہ یہ لے جاؤ رکھ دو، دوسرا عصا، دوسری لکڑی لے کر آؤ. چنانچہ پھر دوسری مرتبہ گئے، وہ اوپر رکھے، پھر وہی گرا. تیسری مرتبہ تو ایسی بتاتے ہیں کہ 7 مرتبہ ایسی کوشش کی گئی، 7 مرتبہ ایسی کوشش کی گئی تو ہوا یہ کہ وہی عصا گرتا چلا جاتا تھا. تو بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام کو اب پکا بھروسہ ہوا کہ ہو نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے چل کر نبوت عطا ہونی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت عطا کرے گا. تو بالآخر کیا ہے، وہ عصا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے. یہ ایک بات ہوئی. دوسرا قول اس میں یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی صاحبزادی عصا لا کر سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دی. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ عصا انبیاء کرام کو دینے کا ہے تو لہٰذا آپ کیا کیے کہ وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طلب کیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا اتنا پسند آیا کہ آپ دینے سے انکار کیے کہ میں یہی عصا لوں گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں لوں گا. تو بہرحال دونوں کے درمیان بات کچھ زیادہ بڑھ گئی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجا اور دونوں نے یہ بات طے کی کہ جو بھی آئے گا اب فوری طور پر وہ ہمارے درمیان کیا ہے فیصلہ کر دے گا. چنانچہ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا. وہ فرشتہ آتے ہی فوری طور پر وہ فرشتہ یہ فیصلہ کیا کہ عصا زمین پر ڈال دیں، جو پہلے اٹھا لے گا وہ عصا اس کا ہو جائے گا. چنانچہ عصا زمین پر ڈالا گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام اٹھانے ہی والے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عصا کو کیا ہے اٹھا لیے. تو چنانچہ اس طرح 2 قول بیان کیے گئے. پہلا قول وہ جو 7 مرتبہ نکالنے کے باوجود وہی عصا آیا تو شعیب علیہ السلام ان کو دے دیے. دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا یہ معاملہ پیش آیا تو وہاں پر فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا. اب یہاں پر بتا رہے ہیں فَأَخَذَهَا مُوسَىٰ بِعِلْمِ شُعَيْبٍ، تو چنانچہ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے عصا لے لیے. اب شعیب علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر آپ کو کیا ہے نبوت عطا فرمانے والا ہے. چنانچہ بہرحال وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مقررہ وقت تھی
8 سال یا پھر 10 سال آپ فلما قضا موسیٰ الاجل، وہ مقررہ وقت ای رعیہ، بکریوں کو چرانے کی جو مدت تھی آپ نے وہ مکمل کی، وہو 8 او 10 سنین، یا تو پھر وہ کیا ہے 8 سال ہے یا پھر 10 سال ہے، تو بہرحال 10 سال آپ نے مکمل کیے، وہو المظنون بہ، تو یہاں پر اسی کے بارے میں زیادہ گمان کیا گیا ہے۔ 10 سنین کہنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ اسی کے بارے میں زیادہ گمان کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ 10 سال آپ کیا ہے وہاں پر خدمت انجام دیے۔ 2 قول ہے لیکن زیادہ صحیح 10 سال ہے، تو 10 سال آپ نے وہاں پر خدمت انجام دی، پھر اس کے بعد 10 سال ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیے۔ تو اب نام کیا تھا؟ بتا رہے ہیں کہ صفورہ نام تھا۔ تو ان سے جب نکاح کیا وسارا بأہلہ، 10 سال مکمل ہونے کے بعد اب وہ اپنے اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلے، بإذن ابیہا، اپنے والد کی اجازت سے۔ اب کہاں چلے پھر؟ اب نحو مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو دیکھیں 30 سال کی عمر میں وہاں سے آپ مصر سے نکلے تھے، 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس خدمت کیے، اب جب 40 سال کے ہوئے تو وہاں سے پھر یعنی مدین سے پھر دوبارہ مصر کی طرف آپ آ رہے ہیں۔ والد کی اجازت لے کر جب نکلے، آنس من جانب الطور نارا، چنانچہ چلتے چلتے کیا ہے طور پہاڑ کے پاس آئے، اتفاق سے راستہ رات کی تاریکی کی وجہ سے بھول گئے تھے، تو آنس من جانب الطور نارا، طور پہاڑ کے سمت میں کیا ہے آپ آگ محسوس کیے، آگ دیکھی آپ نے دور کنارے پر۔ اب یہ طور کیا ہے؟ اسم جبل، ایک پہاڑ کا نام ہے، تو طور پہاڑ کے ایک سمت میں کیا ہے آپ نے آگ دیکھی، تو آگ دیکھتے ہی قال لأہلہ، اپنے اہل و عیال سے اپنی بیوی سے آپ نے کہا امکثوا ہنا، تم یہیں پر رکو، انی آنست نارا، میں کیا ہے دور مقام پہ آگ دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر، بڑا ممکن ہے کہ میں کیا کروں وہاں جاؤں، وہاں آگ جل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی لوگ ہوں گے وہاں جا کر میں کیا ہے راستے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر آؤں، راستے کے بارے میں معلومات کروں۔ وَكَانَ قَدْ أَخْطَأَهَا، بات دراصل یہ ہوئی کہ وہاں دراصل آپ راستہ بھول گئے تھے، بھٹک گئے تھے، یا تو میں راستے کے بارے میں کسی سے معلومات حاصل کر آؤں، یا نہیں تو او جذبتن، اب یہ جذبتن جو لفظ آیا ہے اس کو 3 طرح پڑھا گیا ہے، جیم کے زبر زیر پیش، جذبتن جذبتن جذبتن، بتسلیث الجیم، جیم کو 3 حرکات دے کر، او جذبتن من النار، جذبتن معنی کیا ہے؟ ٹکڑا، یا پھر ایک آگ کی چنگاری شعلہ، یہ معنی ہوں گے۔ تو یا پھر میں کیا کروں گا اگر کوئی بھی نہ ملے تو کم سے کم آگ تو ہے، تو آگ کو میں آگ کی ایک چنگاری یا پھر آگ کو میں لکڑی میں جلا کر یا پھر کپڑے کو لگا کر کسی بھی طریقے سے میں آگ لے کر آؤں گا یہاں پر، لعلکم تصطلون، تاکہ یہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے جو سردی حد سے زیادہ ہو رہی ہے تو اس سے تم کیا ہے گرمی حاصل کر سکو اور سردی دور کر سکو، لعلکم تصطلون تستدفئون، تاکہ تم اس سے کیا ہے گرمی حاصل کر سکو۔ اب یہ تسطلون کا جو لفظ ہے بتا رہے ہیں کہ والطاء بدل من التاء، طا جو ہے یہ اصل باب افتعال کی تا کے بدلے میں طا لایا گیا ہے، تاء الافتعال، من سلیہ یسلا بالنار، سلیہ یسلا سلا یسلی، لام کے کسرے کے ساتھ لام کے زبر کے ساتھ 2 طرح اس کو پڑھا گیا ہے، تاکہ تم کیا ہے میں آگ لاؤں گا یا پھر آگ کی ایک چنگاری یا پھر ایک شعلہ لاؤں گا، اس کے ذریعے سے کیا ہے سردی دور کریں، گرمی حاصل کریں۔ چنانچہ اس ارادے سے فلما اتاہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے یعنی اس علاقے میں آئے، نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، چلیے اب اس کا ترجمہ پہلے دیکھیں گے پھر اس کے بعد آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ تو بابرکت مقام میں، فی البقعۃ المبارکۃ، بابرکت مقام میں درخت کے پاس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیدھی جانب جو ایک وادی کا کنارہ تھا، بابرکت مقام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیدھی جانب ایک وادی کا کنارہ تھا، اس کنارے پر ایک درخت اگا ہوا تھا۔ دیکھیں من الشجرتی یہ کیا ہے بدل ہے کس سے؟ من شاطئ سے، تو کنارہ اور یہ درخت دونوں ایک ہی ہوئے، تو الوادی الایمن موسیٰ علیہ السلام کے سیدھی سمت میں سیدھی جانب سے جو وادی تھی اس وادی کے کنارے پر درخت تھا، تو بابرکت مقام ہے، اس مقام میں وہ درخت سے کیا ہے ندا دی گئی، نودیا لموسیٰ، کیوں بابرکت مقام کیوں بنا وہ؟ لسماعہ کلام اللہ تعالیٰ فیہ، کیونکہ اس میں آپ نے کیا ہے اللہ تبارک، اس مقام میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا تھا، اسی لیے وہ مقام بھی کیا ہے بابرکت بن گیا۔
وبی من الشجرتی بدل من شاتی، اب یہ من الشجرتی جو ہے من شاتی سے یہ بدل بن رہا ہے، حرف جر کا اس میں اعادہ کیا گیا، یعنی مبدل منہو میں بھی حرف جر ہے اور بدل میں بھی حرف جر کا اعادہ ہے، باعادۃ الجاری۔ چلیے تو اب لنباتھا فیہ، کیوں شاطئین سے بدل کیوں بنائے؟ کیونکہ وہ کنارے پر ہی یہ درخت اگا تھا، لنباتھا فیہ، وہ کنارے پر ہی یہ درخت اگا تھا۔ چلیے تو اس کی وجہ سے اس کو کیا ہے اس کا وہ اس کو کیا ہے اس کا بدل بنا دیے۔ اب وہ درخت کون سا تھا اس میں مختلف اقوال بتائے گئے ہیں، وہی شجرۃ عناب، یا تو کیا ہے وہ عناب کا ایک درخت تھا، او لیقن، یا پھر مختلف 3-4 قسم کے درخت بتائے گئے ہیں، ایک عناب نہیں عناب کا درخت ہے، یہ ایک عناب ہے، یا پھر دوسرا علیق ہے، یا پھر تیسرا عوسج۔ تو کیا نام ہے یہ پورے کے پورے کیا ہے ایک درختوں کے نام ہیں۔ ایک درخت کیا ہے یہ بیل والا درخت ہے، علیق جو ہے ایک بیل والا درخت ہے، اور عوسج جو ہے بالکل باریک پتوں والا، جو ایسے پتے کے بالکل بہت زیادہ گھنا درخت ہوتا ہے، ایسے درخت کو عوسج کہتے ہیں۔ تو بہرحال درختوں کے نام ہیں، تو 3-4 قول ہیں کہ بعض نے کہا وہ درخت یہ تھا، بعض نے کہا وہ درخت یہ تھا، تو مختلف نام بتائے گئے ہیں۔ تو اس درخت کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ندا دی، کیسے الفاظ میں؟ ان، اس انداز میں ان الفاظ کے ذریعے سے۔ ابھی ان بتا رہے ہیں کہ یہ مفسرہ ہے، یہ انہو کا مخفف کیا ہوا ان نہیں ہے، مفسرہ ہے۔ تو یہ انداز میں ان الفاظ کے ذریعے سے ندا دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں تمہارا رب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں جو سارے عالموں کا پروردگار ہوں۔ چنانچہ حکم کیا ہے؟ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اب تم کیا کرو؟ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ فَأَلْقَاهَا، موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اپنا عصا زمین پر ڈال دیے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، پس جب آپ وہ عصا کو دیکھے تو کیا ہے تہتز، عصا کیا ہے حرکت میں آ رہا ہے، ہل رہا ہے، کانہا جان، گویا کہ وہ عصا جا کر کیا بن گیا ہے اب چھوٹا سانپ بن گیا ہے۔ وہی الحیۃ الصغیرۃ، وہ کیا ہے چھوٹا سانپ بن گیا ہے، کیوں؟ من سرعت حرکتھا، فوری طور پر حرکت میں آنے کی وجہ سے یوں محسوس ہوا کہ وہ گویا ایک چھوٹا سانپ بن گیا ہے، لہذا فوری طور پر ولا مدبرن، فوری طور پر آپ اس سے ڈر کر پیچھے پلٹ گئے، ہٹ گئے، ہاربن منہا، اس سے آپ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے، ولم یعقب یرجع، آپ پھر دوبارہ اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے دوبارہ اس کی طرف نہیں لوٹے، فنودیا، چنانچہ کیا ہے اب دوبارہ آپ ندا دی گئی اور کہا گیا کہ یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ آگے بڑھو، ولا تخف، اور آپ ڈرو نہیں، آگے بڑھو ڈرو نہیں، انک من الآمنین، بے شک تم کیا ہے امن میں رہو گے، یعنی وہ تم کو کچھ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، آپ بالکل حفاظت میں ہیں، محفوظ رہیں گے آپ۔ اس لک یدکا، یہ ایک چیز ہوئی۔ چنانچہ اس کے بعد ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملتی ہے، فوری طور پر موسیٰ علیہ السلام جو عصا تھا، عصا زمین پر مار دیے، عصا زمین پر مارنے کے بعد وہ سانپ بن گیا۔ تو اب سانپ زمین سے پھر دوبارہ عصا بنانا ہے، تو حکم دیا گیا کہ اس کا جو پھن ہوتا ہے، جو منہ ہوتا ہے، اس کے منہ کے درمیان میں پکڑو سیدھا۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق فوری طور پر اس کے منہ کے درمیان میں پکڑے، جیسے ہی پکڑنا تھا وہ پھر دوبارہ عصا کی طرح بن گیا۔ ایک ہو گئی بات۔ اب بتا رہے ہیں دوسرا، یہ تو ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موسیٰ فرعون کے پاس چونکہ بھیجنا تھا تو وہاں پر آپ نے ایک نشانی سکھلائی۔ پھر اس کے بعد اب اس لک یدکا، آپ کا سیدھا ہاتھ آپ کیا ہے داخل کیجئے، فی جی بمعنی الکف، ہاتھ سے مراد کیا ہے پورا ہاتھ نہیں بلکہ صرف یہ ہتھیلی مراد ہے۔ تو آپ کیا ہے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی آپ داخل کیجئے فی جیبی کا، آپ کے گریبان میں، یعنی گریبان مطلب ہوا توق القمیص، کرتے کے اندر جو گریبان ہوتا ہے، جو داخلی حصہ ہوتا ہے وہاں پر آپ داخل کیجئے۔ واخرجھا، داخل کرنے کے بعد پھر کیا ہے آپ اس کو نکالیے۔ تخرج، نکالتے ہی کیسے نکلے گا وہ؟ تخرج خلاف ما کانت علیہ من الادمۃ، وہ جو گندم گوں جو رنگ تھا اس کے برخلاف رنگ والا بن کر یہ تمہارا ہاتھ نکلے گا۔ کیسا؟ بیضاء، بہت زیادہ روشن، سفید بن کر نکلے گا۔ اور یہ جو سفید ہوگا، روشنی جو ہوگی، من غیر سوء، بیماری کی وجہ سے، برس کی وجہ سے یہ ہاتھ آپ کا سفید نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک معجزہ ہوگا۔ چنانچہ آپ ہاتھ ڈالیں، فادخلھا واخرجھا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملتے ہی فوری طور پر آپ جیسے ہی آپ گریبان میں ہاتھ ڈالیں، واخرجھا، آپ ہاتھ نکالیں، تضیء، فوری طور پر وہ کیا ہے وہ ہاتھ چمکنے لگا، اور چمکنا صرف روشنی ہی نہیں بلکہ ایسا چمکنے لگا کہ آپ کے ہاتھ سے سورج کی شعاؤں کی طرح شعاعیں نکلنے لگی، کا شعاع الشمس، ایسی سورج کی روشنی کی طرح جیسے شعاعیں نکلتی ہیں تو ایسے شعاعیں ظاہر ہونے لگی۔ تغشی البصر، وہ پوری روشنی کیا ہے آپ کی نگاہ کو چھا گئی،
یعنی ایسی روشنی تھی کہ نگاہوں کو بالکل چکا چون کرنے والی، بالکل نگاہوں پر چھا جانے والی روشنی تھی۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے ہاتھ ڈال کر ہاتھ نکالا تو یہ معاملہ ہوا، پھر حکم دیا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، آپ اپنے بازو کو پھر کیا کیجئے، ملا لیجئے، من الرہب، جب ڈر رہے تھے آپ کے، اچانک یہ کیسا نمودار ہوا، کیسے چمکدار بن گیا، تو من الرہب ڈر رہے تھے، تو آپ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ڈریے مت، بلکہ جیسے آپ ہاتھ پہلے اندر ڈالے تھے اب بھی کیا ہے ویسی ہاتھ آپ کیا ہے اندر ڈالیے۔ من الرہب، اب یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے، من الرہب راہبی، ہا کے سکون کے ساتھ اور ہا کے زبر کے ساتھ، بفتح الحرفین، دونوں کے زبر کے ساتھ، دونوں حرفوں کے یعنی را اور ہا کے، من الراہب و سکون الثانی مع فتح الاولی، پہلے والے کے فتحے کو رکھتے ہوئے یعنی را پر فتحہ رکھتے ہوئے، دوسرے کا سکون من الرہب و ضمہ، اور ایک تیسری قرات میں من الرہب، رہب بھی پڑھا گیا ہے، تو تین طرح اس کو پڑھا گیا ہے، یعنی مطلب خوف، الخوف الحاصل من اضاعۃ الید، وہ ہاتھ اچانک جو روشن ہوا، وہ روشن ہونے کی وجہ سے جو ڈر آپ کو حاصل ہوا تھا تو اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ڈریے مت، پھر دوبارہ جیسے آپ پہلے ہاتھ اندر ڈالے تھے دوبارہ ویسے اندر ڈالیے، بِأَن تُدْخِلْهَا فِي جَيْبِكَ، آپ اپنے گریبان میں کیا ہے وہ ہاتھ کو داخل کیجئے، فَتَعُودُ إِلَى حَالَتِهَا الْأُولَى، وہ کیا ہوگا، وہ پہلے والی جیسی حالت تھی ہاتھ کی اب ویسی حالت پر وہ لوٹ جائے گا، پہلے والی حالت اس کی ہو جائے گی۔ وَعُبِّرَ عَنْهَا بِالْجَنَاحِ، تو اب یہاں پر ہاتھ کو بازو سے تعبیر کیا گیا ہے، بازو سے تعبیر کیا گیا ہے، حالانکہ جناح جو بازو ہے وہ پرندوں کے ہوا کرتے ہیں، تو پھر اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو پر جو بازو ہے کیسے کہا گیا، تو بتا رہے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ پرندوں کے دو پر بالکل ویسے ہوتے ہیں جیسے انسان کے دو ہاتھ ہوا کرتے ہیں، لِأَنَّهَا لِلْإِنسَانِ كَالْجَنَاحِ لِلطَّائِرِ، کیونکہ انسان کے دو ہاتھ پرندوں کے دو پروں کی طرح ہے، یعنی وہ کام انجام دے سکتے ہیں، تو اسی لیے کیا ہے یہاں پر ہاتھ کو بازو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال حکم دیا گیا کہ کیا کریں، آپ اپنے دونوں بازوؤں کو دوبارہ آپ اپنے ہاتھ کو دوبارہ ویسے ہی داخل کریں جیسے پہلے داخل کیے تھے، تو پہلے والے رنگ کی طرف وہ لوٹ جائے گا، پہلی طرح ہو جائے گا۔ فَذَانِّكَ بُرْهَانَانِ، وہ دونوں کے دونوں، وہ دونوں کیا ہے، وہ دونوں ایک تو ید بیضا اور دوسرا وہ عصا کا جو معاملہ ہے، فَذَانِّكَ وہ دونوں کے دونوں، اب اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے، تجدید کے ساتھ بغیر تجدید کے، فَذَانِّكَ فَذَانِّكَ ای العصا والید، وہ دونوں کے دونوں کیا ہے، برہانانی، وہ کیا ہے دلیل ہوں گے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، مرسلان وہ کیا ہے جو بھیجے گئے ہوں گے، جو دلیلیں کیا ہے نشانیاں بھیجے گئی ہوں گی آپ کے رب کی طرف سے۔ اب بتا رہے ہیں کہ وہما مؤنثان، عصا یہ بھی مؤنث سمائی ہے اور پھر ید یہ بھی مؤنث سمائی ہے، تو جب یہ دونوں کے دونوں عصا اور ید دونوں مؤنث سمائی ہیں تو پھر زانی کا مذکر لانے کی بجائے اس میں اشارہ مؤنث لانا تھا، تانیکا لانا تھا، تو تانیکا کی بجائے زانیکا کیوں لائے، بتا رہے ہیں وَإِنَّمَا ذُكِّرَ الْمُشَارُ بِهِ إِلَيْهِمَا، تو ان دونوں کی طرف جس کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے، جو اس میں اشارہ لایا گیا ہے وہ مذکر ہے، کیوں لائے، وہ بھی مبتدا ہے، وہ جو اس میں اشارہ ہے دانی کا مبتدا ہے، تو اس مبتدا کی خبر کو دیکھتے ہوئے اس کو مذکر لانا پڑا، ورنہ جس کی طرف اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے ضرور، لیکن یہ جس کی یہ جو مبتدا ہے اس کی جو خبر ہے برہانانی، وہ خبر مذکر ہے، تو اس خبر کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی کیا ہے اس میں اشارہ مذکر لے آئے، لتذکیری خبر ہی، اس کی جو خبر ہے اس کے مذکر ہونے کی وجہ سے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَان، یہ دو دلیلیں ہیں، مرسلان من ربک، جو آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے کیا ہے بھیجی گئی ہیں، کہاں پر، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجی گئی ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فرعون اور اس کی جماعت کیا ہے فاسق و فاجر ہو گئی ہے، فاسق و فاجر قوم ہو گئی، گناہ گار قوم ہو گئی ہیں۔ قال ربی، یہ جب ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتائی گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی قتلت منہم نفسا، تو پر عرض کرنے لگے پروردگار میں کیا ہے ان میں سے ایک آدمی کو ختم کیا ہوں، وہی آدمی جو ابھی آج کے درس میں جو قبطی کے بارے میں تذکرہ ہوا، کیسے ختم کیا پچھلے آپ کو بتایا گیا پیچھے، تو ہوا قبطی و سابق، وہی سابق پچھلے والا جو قبطی ہے وہ مراد، ان میں سے ایک آدمی کو میں ختم کیا ہوں، فاخاف ان یقتلونی بہ، اس آدمی کے قتل کے بدلے میں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ کیا کریں گے، مجھے ختم کر دیں گے۔ واخی ہارون،
اور میرے جو بھائی ہیں ہارون وہ افصح منی لسانا، زبان کے اعتبار سے، بات کرنے کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، ابین وہ اچھے انداز میں بات کرنے والے ہیں، فارسلہ معی ردءا، چنانچہ آپ کیا ہے ان کو میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر بھیجیے۔ ردن دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، وفی قراءۃ بفتح الدال بلا حمزۃ، بغیر حمزے کے دال کو زبر سے، ردن دو طرح اس کو پڑھا گیا، آپ میرا ان کو مددگار بنا دیجئے۔ یصدقنی، وہ کیا کریں گے؟ فرعون کے سامنے میری تصدیق کریں گے۔ یصدقنی، اگر یصدقنی قاف کے سکون سے پڑھیں گے، ارسل فعل امر کا یہ جواب امر ہوگا، بالجزمی جواب دعا، وہ جو دعا کیے ہیں ارسل کے ذریعے سے اس کا یہ جواب ہوگا۔ وفی قراءۃ، اور ایک قراءت میں قاف کے سکون کی بجائے جزم کی بجائے کیا ہے رفع سے پڑھے ہیں، یصدقونی، وفی قراءۃ بالرفع، رفع سے پڑھے ہیں، وجملۃ صفۃ ردعا۔ اب یہ یصدقونی پڑھیں گے تو اسی صورت میں پورا جملہ کیا بن جائے گا؟ فعل فاعل مفعول مل کر ردعا کی یہ صفت بن جائے گا۔ تو بہرحال آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجیں، وہ میری تصدیق کریں گے، وہ میرے مددگار ہوں گے۔ انی اخاف یکذبون، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ وہ کیا ہے مجھے جھٹلا دیں گے، میرا انکار کریں گے۔ اب یہ افصح لسانا جو بتائے ہیں، بات یہ آپ نے کیوں کہی؟ کیونکہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کیا ہے تھوڑی سی لکنت تھی، توتلا پن، آپ کی زبان میں توتلا پن تھا، تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ چونکہ پرورش موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے پاس ہوئی، فرعون کے دربار میں ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام ابھی بالکل کیسے تھے؟ بچپنے کی عمر میں ہی تھے، بچپنے کی عمر میں تھے آپ۔ تو کیا ہوا، ایک مرتبہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کیا ہے اپنے بازو پر بٹھایا تھا، اپنے کیا ہے گود میں بٹھایا، تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہے فرعون کی داڑھی سے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے اچانک موسیٰ علیہ السلام کیا ہے فرعون کے گال پر ایک تھپڑ مار دیے، تو تھپڑ مارتے ہی فرعون تو پہلے سے ہی ڈر رہا تھا، اب تھپڑ مارتے ہی اس کو پکا بھروسہ ہوا آج یہ تھپڑ مارے ہیں، آگے چل کر میری حکومت ان کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی، تو چنانچہ کیا ہے اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کا ارادہ کیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، کھیلتے کودتے مارتے رہتے ہیں، تو لہٰذا آپ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہ سمجھیے، مت بنائیے۔ تو چنانچہ اب وہ باتیں سمجھانے کے لیے لوگوں نے کہا کہ ایسا دیکھو یہ چھوٹے بچے ہیں، اچھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے، ہم ان کو ایک مرتبہ آزمائیں گے، ان کا امتحان لے لیں گے۔ کیسے؟ ایسا امتحان لیں گے کہ ہم ایک تشت میں، ایک پیالے میں، ایک برتن میں ان کو ایک کونے میں آگ کے ڈلے رکھیں گے، دوسرے کونے میں ہیرے جواہرات رکھیں گے، دونوں بھی چمکدار ہوں، تو ایسی چیزیں ہم کیا ہے ان کے سامنے رکھ کر پیش کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے فرعون کے پاس یہ دو چیزیں ایک تش میں رکھ کر پیش کی گئیں، ایک طرف گرم گرم انگارے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے ہیرے جواہرات، موتی ہے چمکدار، دونوں بھی چمک رہے ہیں۔ تو اب جب بچوں کی چیز کیا ہوتی ہے، بچے کیا ہے ان کو صحیح غلط نقصان دینے والی کیا چیز ہے، فائدہ مند کیا چیز ہے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا، تو فوری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کیے، ہیرے جواہرات کی طرف کیونکہ چمکدار زیادہ ہوتے ہیں تو وہ لینے کا آپ ارادہ کیے، ہاتھ ادھر لے جا رہے تھے، تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کے ہاتھ کو کیا ہے فوری طور پر آگ کے ڈلے کی طرف کیا ہے پھیر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ وہاں پر صادر نہیں کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیرے جواہرات اٹھا لیتے تو فرعون کو پکا بھروسہ ہو جاتا، تو لہٰذا وہاں پر فرعون کو بھروسہ دلانا ہے، تو لہٰذا اب کیا کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ حضرت جبرائیل آگ کی طرف پلٹا دیے، تو وہ آگ کا ڈالا لے کر فوری طور پر زبان پہ رکھ لیے، تو وہ زبان آپ کی جل گئی تھی، تو زبان جلنے کی وجہ سے آپ کی زبان میں کیا ہے لکنت تھی، توتلا پن تھا، تو آپ کھلے انداز میں آپ بات نہیں کر سکتے تھے، توتلا انداز میں آپ کی زبان سے بات نکلتی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان حضرت میرے بھائی حضرت ہارون کی ہے، آپ ان کو میرا مددگار بنا کر بھیجیے۔ چنانچہ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سنشد عضدک، اے موسیٰ ان قریب ہم تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے، نقوی کا باخیک، تمہارے بھائی کے ذریعے سے ہم کیا ہے تمہارے بازو کو ہم مضبوط کر دیں گے، ونجعل لکما سلطانا، ہم کیا کریں گے تمہارے لیے سلطنت بنا دیں، یعنی غلبہ بنا دیں گے، غلبہ عطا کریں گے، یعنی تم دونوں غالب آؤ گے، فلا یصلون الیکما، وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے،
وہ فرعون اور اس کا جو لشکر ہے وہ تم تک پہنچ نہیں پائیں گے، بسوء برا ارادہ کرتے ہوئے، یعنی تم کو نقصان پہنچانے کا وہ ہرگز ارادہ نہیں کر سکتے، بلکہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ارادہ تو خیر وہ کیے تھے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ اذهبا بآیاتنا، تم دونوں کی دونوں کیا ہے، یہ ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ ان کے پاس، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم اور جو تمہاری پیروی کریں گے، تم اور تمہاری جو پیروی کریں گے وہ کیا ہے، غالبون، غالب آئیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، چنانچہ اب موسیٰ علیہ السلام ہمارے واضح نشانیاں لے کر آئے، قالو، تو اس کے بعد وہ جو مختلف مقامات پارے 19 میں بھی گزرا ہے، وہاں پر بھی ہم نے بیان کیا کہ فرعون کو پوچھنے لگا کہ کہاں تھے تم، اور پھر تمہاری ہم نے پرورش کی تو نیا اچانک تم نبی کیسے بنے، تمہارا پروردگار کون ہے، میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا کون ہے، وہ ساری چیزیں جو ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے، طلب کیا، تو عصا موسیٰ علیہ السلام مارے تو پھر وہ اژدہا بن گیا، تو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا۔ پھر اس کے بعد جو بات طے ہوئی کہ پورے اطراف و اکناف کے جتنے جادوگر ہیں ان سب کو جمع کیا جائے، ایک مقررہ وقت میں سب جمع کیے گئے۔ پھر اس کے بعد حقیقت جو واقعہ وہاں پر پیش آیا، تو پورا واقعہ یہاں پر اب ضمنی طور پر چونکہ پہلے بیان کیا گیا ہے پارے 19 میں، اب یہاں اس کو زیادہ واضح نہیں کر رہے ہیں۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، بس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہمارے واضح نشانیاں لے کر آئے، قالو، تو انہوں نے کہا، ما ھذا الا سحر مفترا، یہ نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جادو ہے، مختلق، اپنی طرف سے گھڑا ہوا جادو ہے، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اس طرح کی باتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور پھر یہ جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم پہلے والے ہمارے آباء و اجداد میں کبھی بھی کسی سے ایسی باتیں ہم نے نہیں سنی۔ وقالا، اب یہ وقالا میں واو کے ساتھ بھی ہے، بغیر واو کے بھی پڑھا گیا ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار، فرعون کی وہ ساری باتیں سننے کے بعد، اب یہاں تو مذکور نہیں ہے، ذکر نہیں کی گئی ہیں، دوسرے مقام پر وہ ساری باتیں جو بتائی گئی ہیں، وہ ساری باتیں سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، میرا رب زیادہ جانتا ہے، میرا پروردگار جانتا ہے کہ اس کے پاس سے کون ہدایت لے کر آیا ہے، بمن جاء بالہدی من عنده، کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اچھا انجام آخرت میں کس کے لیے ہوگا، میرا پروردگار جانتا ہے۔ ربی اعلم، عالم اس میں تفضیل ہے، لیکن اس میں تفضیل یہاں پر ایک کو زیادہ دوسرے کو کم بتانے کے لیے نہیں، مطلق زیادتی کے لیے ہے، یعنی میرا پروردگار جانتا ہے اس آدمی کو، اس انسان کو جو جاء بالہدی من عنده، جو اس کے پاس سے کیا ہے، ہدایت لے کر آیا ہے، تو من عنده میں ہی ضمیر رب کی طرف جائے گی، تو رب کی طرف سے جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کو میرا پروردگار جانتا ہے، ومن، اور اس کو بھی جانتا ہے، تو اب یہ من کا کس پر ہوگا، من عنده، تو ہاں وہ پہلے والا جو من ہے اس پر اس کا عطف ہوگا، تو ومن تکون له عاقبۃ الدار، آخرت میں اچھا انجام کس کے لیے ہوگا، اللہ میرا رب جانتا ہے۔ ومن تکون، ومن یکون، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، ای العاقبۃ المحمودۃ فی الدار الآخرۃ، یہ معنی ہوں گے، آخرت میں اچھا انجام کس کے لیے ہوگا، اچھا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کس کو عطا کرے گا، وہ میرا پروردگار جانتا ہے، یعنی ہدایت اللہ کے پاس سے کون لے کر آیا ہے، اور پھر اچھا انجام کس کے حق میں ہوگا، یہ دونوں بھی میرا پروردگار جانتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں وَهُوَ أَنَا فِي الشِّقَّيْنِ، دونوں صورتوں میں بھی میں ہی ہوں، اللہ کے پاس سے ہدایت لے کر آنے والا بھی میں ہی ہوں، اور آخرت میں اچھا انجام بھی کیا ہے، میرے لیے ہی ہوگا۔ وَأَنَا مُحِقٌ بِمَا جِئْتُ بِهِ، اور جو چیز میں لے کر آیا ہوں اس کو میں ثابت بھی کرنے والا ہوں، ایسا نہیں کہ صرف باتیں کر کر چھوڑوں، ان باتوں پر، ان چیزوں پر میرے پاس دلائل بھی موجود ہیں۔ بہرحال وہ ساری کی ساری باتیں ہوئی۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ظالم کافر قوم کبھی کامیاب اور کامران ہونے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون، ادھر پھر فرعون نے کہا اپنی قوم سے، یعنی وہ ساری باتیں ہوئی اس کے بعد، تو اب فرعون کو پکا بھروسہ ہوا کہ اب اس کی حکومت جانے والی ہے، لوگ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ماننے والے ہیں، تو چنانچہ اب مختلف انداز میں ہیلے بہانے کرنے لگا۔ اب کیا ہے، ایک ہیلا یہاں پر بنایا، یا ایھا الملؤ، فرعون اپنی جماعت سے، اس کے ماننے والوں سے کہا کہ دیکھو، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علم کے اعتبار سے میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا بھی نہیں ہے،
تو اب موسیٰ علیہ السلام کہے، جیسے پارے 19 میں کہا گیا کہ رب السماوات والارض، زمینوں میں میرا پروردگار ہے، آسمانوں میں میرا پروردگار، ہر مقام پر اس کی ذات موجود ہے. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی اس قول کا مذاق اڑاتے ہوئے فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا اوقد لی یا حامان علی الطین، اے حامان کیا ہے تم کیا کرو کہ میرے لیے ایک چولہا جلاؤ، علی الطین مٹی پر، یعنی مٹی پر چولہا جلاؤ مطلب اطبق لی الآجرہ، تو آگ جلا کر مٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے بناؤ، اینٹ بناؤ، پھر اس اینٹ کے ذریعے سے فجعل لی صرحن، ایک بلند محل، اونچا محل بناؤ اس کے ذریعے سے، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کا جو خدا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، تو میں اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کا جو خدا ہے، جو معبود ہے، اس سے میں ملوں، انظر الیہ، اس کو دیکھوں، واقف علیہ، اس سے میں واقفیت حاصل کروں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور مجھے پکا بھروسہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے میں سے جھوٹے باتیں کر رہے ہیں، فی ادعائہ الہًا آخر، یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ دوسرا خدا ہے، حقیقت میں میں خدا نہیں ہوں، وَأَنَّهُ رَسُولُهُ، اور پھر وہ اس خدا کے رسول ہیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں، فرعون نے کہا کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں. چلیے یہ جھوٹے ہیں. فاستكبر هو وجنوده في الارض بغیر الحق، تو اس طرح باتیں کر کر اور یہ کام کر کر کیا ہے فرعون اور پھر اس کا لشکر ناحق زمین میں کیا ہے تکبر کیے. وظنوا انهم الینا لا یرجعون، اور پھر وہ لوگ یہ سمجھے کہ وہ ہماری طرف کبھی لوٹنے والے نہیں ہیں، ہماری طرف نہیں لوٹیں گے. معروف سے مجہول سے دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، لا یرجعون لا یرجعون، ان کو ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا، وہ ہماری طرف نہیں لوٹیں گے، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے. بالبناء للفاعل وللمفعول. چنانچہ فاخذناہ، جب حد درجے نافرمانی ہوئی، ہمارے احکامات کی خلاف ورزی انہوں نے کی، فاخذناہ وجنودہ، تو ہم نے کیا کیا، فرعون کو بھی پکڑ لیا اور پھر اس کا جو لشکر ہے ان کو بھی پکڑ لیا، لے کر کیا ہے فنبذناہم، ہم نے پھینک دیا ان کو، فنبذناہم، ہم نے ان کو پھینک دیا، ای طرحناہم فی الیم، سمندر میں. کون سا سمندر؟ المالح، جو کھارے پانی کا جو سمندر تھا، ہم نے کیا ہے ان کو اس میں پھینک دیا. فغرقوا، وہ سب کے سب کیا ہے اس میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کار کیسے ہوا، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا. حین صاروا الی الہلاک، کہ خود بخود وہ ہلاکت کی طرف کیسے چلے گئے، آپ خود اس سے اندازہ لگائیے. وجعلناہم ائمۃ، پھر اس کے بعد ہم نے کیا ہے ان کافروں کو، ان ظالموں کو، فرعون اور اس کے لشکر کو کیا ہے امام بنا دیا. فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہم نے امام بنایا. فرعون کو امام بنایا یا پھر اس کے لشکر کو، اس کے ماننے والوں کو امام بنایا، مطلب امام سے مراد یہاں پر پیروی، مقتدا، ایسا بنایا کہ اس کی پیروی کی جا سکے. تو اچھے کام میں ہی امام نہیں ہوتا بلکہ برے کاموں میں بھی امام ہوا کرتا ہے. تو ہم نے ان کو امام بنایا، فرعون اور اس کے لشکر کو. لوگ شرک میں، برائیوں میں اس کو دیکھیں گے، اس کی طرح وہ برائی کو انجام دیتے جائیں گے، اس کی پیروی کرتے چلے جائیں گے. تو اس انداز میں برے کاموں میں ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو کیا ہے امام بنایا ہے. وجعلناہم فی الدنیا، دنیا میں ہم نے ان کو کیا بنایا، ائمہ، امام بنایا ہے. ابھی ائمہ دو طرح پڑھا گیا ہے، بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کے ساتھ، ائمتن، و ابدال ثانیت یا ان، اور دوسرے حمزے کو یا سے بدل کر ائمتن، اس طرح بھی پڑھا گیا. مطلب رؤوسن فی الشرک، یعنی شرک کے معاملے میں ہم نے کیا ہے ان کو سردار بنایا. دوسرے لوگ جو مشرکین ہیں وہ کیا کریں گے، ان کو دیکھیں گے اور ان کی پیروی کریں گے. یدعون الی النار، اور پھر یہ خود ہی آگ میں نہیں گریں گے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ آگ کی طرف بلائیں گے. بدعائہم الی الشرک، کیسے، ان کو شرک کی طرف بلا کر خود بھی آگ میں گریں گے یہ فرعونی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دوسرے لوگوں کو بھی آگ میں گرا دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، اور آخرت میں معاملہ ان کا یہ ہوگا کہ کبھی بھی ان کی ذرا برابر بھی مدد نہیں کی جائے گی. کیسے؟ بِدَفْعِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ، ان سے عذاب کو روک کر. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے لیے، فرعون اور اس کے لشکر کے لیے کیا کیا، ہم نے ان کے لعنت ان کے پیچھے لگا دی. لعنت ان کے پیچھے لگا دی مطلب جہاں بھی جائیں گے اللہ کی لعنت ان پر رہے گی. تو جب تک تھے اس پر بھی اس وقت بھی لعنت، اور جب ختم ہو گئے اس وقت بھی کیا ہے اس کے جو بھی اعضاء بچے ہوئے ہیں جیسی بھی حالت میں، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور آخرت میں وہی لوگ کیا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے والے ہوں گے. چلیے پھر اس کے بعد معاملہ کیا ہوا
فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا، جب حکم ہوا کہ اب بنی اسرائیل کو کیا ہے ملک شام کی طرف لے کر جاؤ، تو ملک شام کی طرف جب لے کر جا رہے تھے تو وہ واقعہ پیش آیا جو پارے 9 میں بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ 30 دن روزے رکھیں، پھر اس کے بعد 30 دن روزے مکمل ہوئے تو اور 10 دن اضافہ کرنے، یعنی 40 دن روزے رکھنے کا حکم ہوا۔ پھر اس کے بعد کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرنے کے لیے بلایا، تو پورے بنی اسرائیل کو لے کر آپ جا رہے تھے، تو راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو اللہ سے کلام کرنے کے لیے آپ کیا ہے فوری طور پر آگے بڑھے۔ وہاں پر پھر تورات عطا کرنے کا جو معاملہ ہے وہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی، کب؟ من بعد ما اهلكنا القرون الاولى، پہلی والی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد۔ پہلی والی قومیں قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان سب کو ہلاک کرنے کے بعد جب سب ہلاک ہو گئے، فرعون کی قوم بھی آتی ہے اس میں، تو وہ سب کو ہلاک کرنے کے بعد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، بصائر للناس، لوگوں کو بصیرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے۔ لوگوں کے دلوں میں بصیرت پیدا کرنا مطلب اب یہاں پر خود آگے وضاحت کر رہے ہیں اس کی، یہ بصائر حال من الکتابی، یہ موسیٰ الکتابہ میں جو الکتابہ آیا تھا وہ الکتاب سے یہ کیا ہے حال واقع ہو رہا ہے، بصیرتن کی جمع ہے، وہی نور القلب، بصیرت کسے کہتے ہیں؟ دل کے نور کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ کتاب ہم نے ان کو عطا فرمائی تاکہ دلوں کے اندر نور پیدا ہو جائے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور پھر جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو گمراہی سے ہدایت حاصل ہوگی، وَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ وَرَحْمَةً لِمَنْ آمَنَ بِهِ، اور جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے تو ان کے لیے رحمت کا یہ ذریعہ بنے گی، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ اس کو پڑھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس مقصد کے تحت ہم نے کیا ہے آپ کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ يَتَّعِظُونَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمَوَاعِظِ، اس میں جو واعظ و نصیحتیں ہیں وہ سارے کے سارے واعظ و نصیحتیں سے آپ کیا ہے وہ لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے کیا ہے آپ کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ یہاں تک اب کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی جو واقعہ ہم نے اس سورے کے شروع میں شروع کیا تھا، یہاں تک کیا ہے وہ پورا واقعہ مکمل ہوا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اب اصل جو بات ہے کہ واقعہ کیوں بیان کیا گیا اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضور پاک علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ کوہ طور، جو طور پہاڑ پر جو معاملہ ہوا، جو باتیں ہوئی، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ جب آپ شعیب علیہ السلام کے پاس معاملہ ہوا وہاں پر بھی موجود نہیں تھے۔ جب کسی مقام پر بھی آپ موجود نہیں تھے لیکن واقعہ ایسی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ گویا آپ اپنے آنکھوں سے وہ واقعہ دیکھے ہوں، اتنی تفصیل سے جب بیان کر رہے ہیں تو آپ تو جب موجود نہیں تھے مگر اتنی وضاحت سے بیان کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک اس وقت موجود تھا جو آپ کو وہ واقعہ بیان کیا تو آپ اس سے سن کر وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ ایک کون موجود تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، وہ سارے کے سارے کام کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں، وہ واقعات تفصیل سے آپ کو بتایا ہے، تو وہ واقعہ آپ ان کے سامنے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا ہے اسی کو ہم وحی کا نام دیتے ہیں۔ تو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بتائی ہے۔ تو اب حضور کے زمانے میں جو یہودی ہیں وہ ان کو ایک دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ یہ جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور بتا رہے ہیں، حالانکہ وہ زمانے میں موجود نہیں تھے لیکن پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو اللہ نے وحی اتاری ہے۔ وحی کسی عام آدمی پر نہیں اتاری جاتی بلکہ اللہ کے نبی پر ہی وحی اتاری جاتی ہے۔ تو وحی کا آنا، یہ واقعے کو پورے تفصیل سے بیان کرنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو یہ واقعہ بیان کر کر حضور پاک علیہ السلام کی نبوت اور پھر حضور پاک علیہ السلام کی رسالت پر ایک دلیل یہاں پر پیش کی گئی ہے، یہاں پر رکھے، اور پھر اس پر مزید گفتگو ہوگی، ہم اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں رکھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔